آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس آیت مبارکہ کی مناسبت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ حق تعالی شانہ اس تھوڑے سے وقت میں صحیح بیان کرنے کی اس بندہ ناچیز کو توفیق عطا فرمائیں۔ مجھے اور آپ کو، سامعین کو اخلاص اور خلوص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اور صحیح اور سچے جذبے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالی شانہ نے یہ دنیا اور دنیا کی رونقیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی، حیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے اور فریب کے سامان کے اور کچھ ہی نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، فریب اور فریب کا سامان ہے، جھوٹ اور جھوٹ کا سامان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ، محض ایک فریب، محض ایک جھوٹ، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ ہماری زندگیاں تو بہت مختصر سی ہیں۔ ہم سے پہلے امتیں، ان کی زندگیاں تو صدیوں تک تھیں، 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 3 4 5 5 6 900 سال تک، 1000 سال تک ایک آدمی کی زندگی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ان کی نبوت کا زمانہ ہے، جتنا عرصہ انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کی، وہ زمانہ 950 سال ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی یہ تبلیغ کا زمانہ ہے، اور ان کی اپنی ٹوٹل جو عمر تھی، کل عمر، وہ 1600 سال تھی۔ خود اندازہ لگائیں، 1600 سال ایک آدمی زمین پہ رہے، اور 950 سال نبوت کا زمانہ، اور اس میں رات دن انہوں نے تبلیغ کی۔ تو جب ان کی موت کا وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، تو اسرائیل نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اے نوح، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟
آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، دنیا کی مجھ سے حقیقت پوچھتا ہے؟ فرمایا کہ ایک مکان ہو، اس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ فرمایا کہ میں نے دنیا کو ایسے پایا، ایک دروازے سے داخل ہوا، آج دوسرے دروازے سے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا ہے۔ تو میرے پیارے، اس دنیا سے دل لگانا اور سب کچھ اسی کو سمجھ لینا، اللہ کو بھول جانا، اللہ کے پیارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول جانا، آپ کی تعلیمات کو بھول جانا، آپ جو زندگی دے کر گئے اس کو نظر انداز کر دینا، یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی میں نہیں سنبھل سکا، اسی دنیا ہی پر اس کی نظریں جمی رہیں اور اس نے نہ اللہ کو راضی کیا، نہ اللہ کے رسول کو راضی کیا، نہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی تعلیمات پر اس نے زندگی گزاری۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا تو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ صحیح معنی میں عقل والے ہیں، جن کو قرآن کریم نے عقل والا کہا ہے، جن کو اللہ کے کلام نے، اللہ کے قرآن پاک نے جن کو صاحب عقل کہا، فرمایا عقل والے وہ ماضی کو دیکھ کے کتنی قومیں آئیں ہم سے زیادہ طاقت والی، قوت والی، شدت والی، مال و متاع والی، اسباب والی، کتنی قومیں، اور عمر کے لحاظ سے، ان کی صدیوں کے لحاظ سے عمر، سالوں کے لحاظ سے نہیں، صدیوں کے لحاظ سے جن کی عمریں تھیں، وہ آج مٹی کا نشان بن گئے۔ تو ہم نے جب اتنی عمر والے نہیں رہے زمین پر، تو ہم تو تھوڑی عمر لے کر آئے، ہمیں تو بہت تھوڑی عمر ملی ہے، 60 اور 70 سال۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہیں، 60 اور 70 سال۔ اور ہماری امیدیں دیکھیں، کتنی بڑی امیدیں، ان امیدوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ اللہ کے رسول کو یاد کیا۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک تاجر تجارت کی غرض سے اس نے سفر کیا، تو سفر کرتے کرتے، پہلے زمانے کا سفر تھا، جنگلات، آبادی بہت کم تھی، جنگلات زیادہ تھے، تو چلتے چلتے جنگل شروع ہو گیا۔ اب جنگل کا سفر شروع ہو گیا، اس کو پیاس اور بھوک نے ستایا، کھانے پینے کا جو زاد راہ تھا وہ اس کا ختم ہو چکا تھا۔ اب بہت بھوک اور پیاس اس کو لگی، بڑا پریشان ہوا کہ ہر طرف سے جنگل ہی جنگل ہے،
تو پانی کہاں سے ملے گا، کھانا کہاں سے ملے گا؟ تھوڑا سا حوصلہ اس نے کر کے چلتا رہا، اس کو دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، تو اس نے سوچا کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو یقیناً یہاں انسان نماز پڑھنے آتے ہوں گے، تو یہاں پانی مجھے مل جائے گا، کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، تو پھر اگلا سفر میرا آسانی سے طے ہوگا۔ تو ہمت کر کے وہاں مسجد تک پہنچا۔ تو مسجد جو تھی جنگل کے وسط میں تھی۔ مسجد میں داخل ہوا، مسجد کے 4 کونوں میں 4 فقیر بیٹھے تھے۔ فقیر اللہ والے جو صرف ایک ذات کے اپنے آپ کو محتاج بنائیں، در در کا محتاج نہ کریں۔ وہ فقیر جن کی نظریں صرف ایک ہی ذات پر، رب العالمین کی ذات پر، مسجد کے 4 کونوں میں مراقبے میں گردنیں جھکی ہوئی اور اوپر کپڑا ڈال کے بڑی لو لگا کے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اس کے محبت میں مست بیٹھے ہیں۔ تو تاجر درمیان مسجد میں جا کے بیٹھ گیا کہ آخر یہ بھی ابن آدم ہیں، اولاد آدم ہیں، یہ کھاتے بھی ہوں گے پیتے بھی ہوں گے، جب یہ کھائیں پیئیں گے تو مجھے صلاح کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ کچھ کھا پی لوں گا۔ تو وہ اس نظریے سے وہاں بیٹھ گیا۔ تو اتنے میں ایک حسینہ جمیلہ خوبصورت زیورات سے آراستہ لڑکی مسجد میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر ایک بہت بڑا تشت تھا اور اس تشت میں مختلف قسم کے مختلف ذائقہ کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنے سر پر سے تشت کو نیچے رکھا، دسترخوان بچھایا اور اس دسترخوان پر وہ مختلف قسم کے کھانے، وہ مختلف رنگوں والے کھانے اور ذائقوں والے کھانے اس دسترخوان پہ رکھ کے اب ایک ایک فقیر کے پاس گئی، ان کے کندھے دبائے منت سماجت کی، ایک کو اٹھا کے دسترخوان پہ لائی، دوسرے کے پاس گئی، اس کی منت سماجت کر کے اس کو دسترخوان پہ لائی، تیسرے کے پاس گئی، اس کی منت سماجت کر کے اس کو دسترخوان پہ لائی، چوتھے کے پاس اس کو بھی منت سماجت کر کے دسترخوان پہ لائی، اور ان کو دسترخوان پہ لا کر کہنے لگی کہ میں یہ تمہارے لیے لائی ہوں، تھوڑا اپنا تم کھا لو، میں تمہارے لیے کھانے لائی ہوں۔ اب تاجر وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے بھوکا پیاسا، لیکن وہ لڑکی اس کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ اب یہ جو فقیر تھے انہوں نے کیا کھانا تھا، تھوڑا تھوڑا کھایا، اور جو کھا کے فارغ ہوئے ان کے سامنے جو ہڈیاں بچی وہ اٹھا کے اس لڑکی کے منہ پہ ماری، اور ساتھ ساتھ ایک تماچا بھی مارا اس کو۔ پھر اس لڑکی نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ دھلائے۔ پھر یہ ہر فقیر اپنی اپنی جگہ پہ جا کر مراقبے میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ لڑکی دسترخوان کی طرف آئی تو سامنے تاجر بیٹھا تھا، اس کو بلایا کہ تو لگتا ہے کہ تو بہت بھوکا اور پیاسا ہے، تو آ تو بھی کھا لے۔ تو وہ اب تاجر بیٹھے کھا بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے کہ ان کی تو اس نے منت کی ہے، میری تو منت نہیں کی، ان کی تو منت سماجت کر کے لے آئی، انہوں نے اس کو مارا بھی ہے، اور پھر بھی یہ ہنستی مسکراتی رہی، پھر ان کے ہاتھ دھلائے، پھر ان کو اپنی اپنی جگہ پہ بٹھا کے آئی۔ تو اب میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ تو سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں آیا کہ شاید یہاں کا رواج، یہاں کی رسم یہی ہوگی۔ تو جیسے ہی وہ کھا کے فارغ ہوا، بہت بھوکا تھا، بہت پیاسا تھا، تو اپنی بھوک اور پیاس کے مطابق اس نے کھایا۔ جب سیر ہو کے کھا لیا تو اب اس نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے وہی کرنا چاہیے جو ان چاروں نے کیا۔ تو اس نے وہ ہڈیاں جو بچی ہوئی تھی
اس کو اٹھا کے اس کے منہ میں مارا اور ساتھ تماچا لگانے لگا، تو اس کے تماچے سے پہلے اس نوجوان خوبصورت لڑکی نے ایک تماچا ادھر سے رسید کیا، ایک تماچا ادھر سے رسید کیا، کہنے لگا تو کون ہے مجھے مارنے والا؟ اس نے کہا میں نے تو ان کو دیکھا ہے، میں نے یہی سمجھا کہ یہاں کی رسم اور رواج یہی ہوگا۔ تو وہاں تو آپ مسکراتی رہیں، ہنستی رہیں، اور میں نے مارا تو آپ نے مجھے مارنے سے پہلے ہی 2 تماچے رسید کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ میں دنیا ہوں اور یہ 4 اللہ کے بندے یہ مجھ سے روٹھے ہوئے تارے کے دنیا ہو گئے، یہ اللہ کی طرف آئے ہوئے ہیں، اور تو دنیا کا طالب ہے، تو میرے لیے سفر کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے میری فطرت میں رکھا ہے۔ دنیا کہنے لگی، وہ عورت جو دنیا کی حقیقت میں تو دنیا تھی، عورت کی شکل میں آئی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگی حق تعالی شانہ نے میری فطرت میں رکھا ہے، جو مجھے چھوڑتا ہے، مجھ سے اعراض کرتا ہے، مجھ سے رخ پھیرتا ہے، میں اس کے قدموں میں جاتی ہوں، اور جو میری طرف لپکتا ہے، دوڑتا ہے، میں آگے دوڑتی ہوں، وہ پیچھے دوڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ دوڑتے دوڑتے قبر میں گر جاتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے پیارے۔ معراج کی رات میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں ایک عورت کو دیکھا، وہ بوڑھی عورت تھی، بہت کمر جھکی ہوئی بڑھیا، اس کے چہرے کے اوپر وہ نالیاں بنی ہوئی، چہرہ بوڑھوں والا جیسے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اس نے آپ کو اپنی طرف بلایا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اپنی سواری کو جانے دیجیے، اس کی طرف آپ توجہ نہ فرمائیں، اپنی سواری کو جانے دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار تھے، آپ نے سواری کو جانے دیا۔ جب آگے ہوئے تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون تھی، یہ کون تھی بوڑھی عورت؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا تھی، اب اس کی عمر آپ کے آنے کے بعد اس کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے۔ یہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ تشریف لائے اس وقت یہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو بوڑھے کی کتنا عمر ہوتی ہے؟ تو جبریل امین کہنے لگے یا نبی اللہ اب اس کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے، یہ دنیا تھی، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت جو ہے دنیا میں غرق ہو جاتی۔ تو میرے پیارے یہ تو ابھی ہمارے نبی نے اس طرف توجہ نہیں کی، آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی بھی توجہ فرما لیتے اس بوڑھی عورت کی طرف، دنیا کی طرف، تو ہم تو غرق ہو جاتے، اللہ کو بھول جاتے، اللہ کے نبی کو بھول جاتے۔ تو میرے پیارے تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس سے دھوکہ مت کھائیں ہم، اس میں اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اطاعت کر کے، اللہ کی عبادت و بندگی کر کے، اپنے نبی کی اتباع اور طاعت کر کے راضی کر لیں۔ موت سے پہلے اللہ راضی ہو گیا، اللہ کے نبی راضی ہو گیا، موت کے وقت فرشتے استقبال کے لیے آسمانوں سے آئیں گے، اور یہ فرشتے اس کو قبر میں لے جائیں گے، اور قبر میں جب پہنچے گا تو آگے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے قرآن کریم سے دوستی لگائی، دن کو بھی قرآن پڑھتا ہے، رات کو بھی قرآن پڑھتا ہے، صبح بھی قرآن پاک پڑھتا ہے، شام کو بھی قرآن پاک پڑھتا ہے۔ میرے پیارے ہم میں سے کوئی مر جائے تو اس کے لیے تو ہم کل خوانی کرتے ہیں،
اس کے لیے تو قرآن خوانی کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہم قرآن کریم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والا بندہ قرآن کریم سے اس طرح دوستی لگا لے، صبح بھی پڑھے، شام بھی پڑھے، دن کو بھی پڑھے، رات کو بھی پڑھے، حتیٰ کہ موت کا فرشتہ آ جائے، زندگی اس کی گزری قرآن پڑھتے پڑھتے، فرمایا جب قبر میں جائے گا اللہ رب العالمین ایک فرشتہ اسی کی شکل میں، اسی ایمان والے کی شکل میں اللہ ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو اس کے سرہانے بیٹھ کر قبر کے اندر قیامت تک قرآن پڑھتا رہے گا اور وہ سنتا رہے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ انعام ایسے نہیں ملنے ہیں۔ دنیا کے لیے تو ہم چاہتے ہیں بھئی ہماری دنیا کیسے بنے گی؟ بغیر محنت کے بنے گی؟ ارے میری کوٹھی بنگلہ بغیر محنت کے بنے گا؟ میرا کاروبار بغیر محنت کے کیسے بنے گا؟ اس کے لیے مجھے عرق ریزی پسینہ بہانا پڑے گا۔ ارے میرے پیارے، آخرت کی زندگی مفت میں نہیں ملے گی، اس کے لیے بھی یہاں رہ کر کچھ کرنا پڑے گا۔ جنہوں نے کیا وہ کامیاب رہے۔ آج ان کی قبور پر صبح سے شام تک فاتحہ پڑھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو راضی کیا۔ آج ان کی قبور، قبر کے اندر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، قبر کے اوپر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو ایسی زندگی اگر ہم گزار کے جائیں گے تو میرے پیارے ہم خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ جو باتیں عرض کی ہیں اللہ مجھے اس پر، مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ جامعہ شمس العلوم بہت عظیم الشان ہے، جامعہ شمس العلوم بہت عظیم الشان ہے۔